السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس صافات کی آیت نمبر 40 سے لیا تھا، ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ تعالیٰ کے خالص کیے ہوئے بندے کہ جو سابقہ آیتوں میں بیان ہوا ہے، کافروں کے بارے میں، فاسق و فاجروں کے بارے میں، ان کے جہنم کا جانا اور جہنم کا عذاب چکھنا، تو مائے کے سوائے اللہ تعالیٰ کے خالص کیے ہوئے بندے جو اس سے محفوظ رہیں گے، بلکہ ان کے لیے کیا ہوگا؟ اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے رزق ہوگا، روزی ہوگی جنتوں میں معلوم شدہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کی ہے۔ فواکہ، پھل ہوں گے، وہم مکرمون، اور وہاں پر باعزت ہوں گے۔ اور فواکہ کا معنی ہم نے ذکر کیا تھا کہ مختلف طرح کے پھل بھی ہیں، اور فواکہ کا معنوی جو چیز ہے وہ کیا کہ ہر طرح کی لذتیں، ہر طرح کی جو مزے کی چیز ہوتی ہے، اور یہ صرف کھانے پینے کی جسمانی نعمتیں ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو روحانی نعمتیں ہیں، اور وہ کیا ہے کہ مکرمون، وہ باعزت ہوں گے، عزت و تکریم میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کی تکریم عزت ہوگی، فرشتے بھی کر رہے ہوں گے، اور جنت والے خود بھی ایک دوسرے کے ساتھ عزت و تکریم سے پیش آئیں گے۔ فی جنات النعیم، نعمتوں بری جنت میں ہوں گے۔ وہ نعمتیں کیا ہیں؟ نعمتوں بری جنت کا تصور کیا ہے؟ آگے اللہ نے اس کی تھوڑی جھلک پیش کی ہے۔ علی سرر متقابلین، سرر جمع سریر کی، اور سریر کے معنی تخت، متقابلین، آمنے سامنے، یعنی جنت والوں کی محفل مجلسیں بھی اتنی بڑی ہوں گی کہ جس میں ہر جنتی بادشاہوں کی طرح تخت پر بیٹھا ہوگا، اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، کسی کو کسی کے دوسرے کے پیچھے بیٹھنے کا اس چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت والوں کی محفل مجلسیں کتنی بڑی ہوں گی، اور کیا ٹھاٹ باٹ میں ہوں گے، کیا ان کی شاہانہ وہاں پر شان ہوگی۔ یطاف علیہم بکأس من معین، ان کی خدمت کے لیے، ان کی خدمت مطارد کے لیے ان کے پاس لڑکے ہوں گے جو اللہ نے جنت میں تیار کیے ہوں گے ان کے لیے، جس طرح حوروں کو تیار کیا ہے، تو وہ ان پر گھومے پھریں گے لے کر، بکأس، جام، من معین، بہتی ہوئی صاف ستھری شراب کا، تو اسے بہتی ہوئی صاف ستھری شراب کے جام لے کر ان پر گھومیں گے کہ جب جس کو اس کی تمنا ہوگی فوراً اس کے پاس وہ چیز موجود ہوگی، اور وہ شراب دنیا کے گلے سڑے پھلوں کی نہیں، گندی بدبودار نہیں، بلکہ معین، بہتے ہوئے چشموں سے، اور صاف ستھری، بیضاء، جس کی رنگت بھی سفید ہوگی دنیا کی شرابوں سے ہٹ کر، لذت للشاربین، جو پینے والوں کے لیے، شاربین پینے والے، لذت ان کی لذت کے لیے، ان کے مزے کے لیے ہوگی۔ تو شراب کا مقصد صرف اور صرف لذت اور مزہ ہوگا، ورنہ دنیا کی شرابوں کے حوالے سے کہ جو ان کے اندر گندگی پائی جاتی ہے، جو قباحتیں اس کے اندر موجود ہیں، اور جو طرح طرح کے اس کے اندر یعنی اس کی غلاظتیں ہیں، پینے کے بعد بھی اس کے جو برے اثرات ہیں، تو جنت کی اس شراب کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہوگی۔ اس لیے ما لا فیہا غول، نہ تو اس میں کوئی سردردی ہوگی، ولا ہم عنہا ینزفون، اور نہ ہی وہ اس سے کسی مدہوشی کا یا اس طرح کی چیزوں کا شکار ہوں گے، سر چکرائیں گے، یا ان کے سر درد ہوگا، یا عقل پھر جائے گی، جو انسان کے پاس قیمتی ترین چیز ہے۔ تو یہ ان کی کھانے پینے کی لذتوں کی نعمتیں، اس کے ساتھ ساتھ رہنے سہنے کے لحاظ سے گھروں کی، محلات کی، اور ان کے پاس حوریں اور بیویاں، وعندہم، اور ان کے پاس ہوں گی قاصرات الطرف، قاصرات نیچے رکھنے والی، طرف کے معنی نگاہوں کو، اپنی نگاہ کو نیچے رکھنے والی، ان کے پاس حوریں ہوں گی، بیویاں ہوں گی، اور ان بیویوں کی کیفیت کیا ہوگی، کیسی خوبصورت ہوگی کہ وہ عین، وہ ہوں گی ہی عین، عین سے ہے کہ جس کا معنی کہ، اور عینہ کی جمع ہے کہ جس کا معنی بہت بڑی بڑی آنکھوں والی، خوبصورت آنکھوں والی، کأنہن بیض مکنون، جیسے کہ وہ چھپے ہوئے انڈے ہوں۔ اور ہم نے ذکر کیا تھا یہاں پر بیض مکنون کے اندر دو معنی کیے جاتے ہیں، ایک تو بذات خود انڈا، اور خصوصاً شتر مرغ کا انڈا کہ جو تھوڑی تھوڑی اس کے اوپر سفیدی کے ساتھ زردی ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے اس کے اندر بڑی خوبصورت کے رنگت ہوتی ہے۔ اور دوسرا
بیض و مکنون سے مراد بعض علماء نے لی ہے کہ انڈے کے چھلکے کے نیچے جو ہلکی سی جھلی ہوتی ہے، تو ان حوروں کی اللہ نے نزاکت، ان کی لطافت اور ان کی جو ہے ان کے خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ وہ ایسے ہیں جیسے کوئی وہ انڈے کے نیچے جھلی کی طرح نرم و نازک ہوں گی۔ تو یہ ہے اہل جنت کے لیے، ایمان والوں کے لیے اللہ نے جو جنت کی نعمتیں تیار کی ہیں۔ اس کے بعد کیا آیتیں لیتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، پس وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، بات کرتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے، سوال کرتے ہوئے۔ جنت والوں کے اللہ نے جو سابقہ آیات میں ان کی محفل و مجلسوں کا ایک منظر پیش کیا ہے کہ وہ بڑے بڑے تختوں پر، ہر جنتی اپنے تخت پر بیٹھا جنت کی ان محفلوں میں ہوں گے، مجلسوں میں ہوں گے، اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے ان کے مد مقابل ہوں گے۔ تو اسی حالت میں جب وہ دنیا کے بارے میں گپ شپ لگا رہے ہوں گے، دنیا کے حالات کیسے گزرے، اور اصل وہ ہے کہ جو محفلیں ہیں، مجلسیں ہوں گی گپ شپ لگانے کی اور مزے لینے کی، نہ کہ دنیا کی محفلیں کہ جو عام طور پر بدکاری، بے حیائی، بیہودہ باتیں، اور اس کے نتیجے میں بعض اوقات محفلیں ختم ہوتی ہیں کسی لڑائی جھگڑے پر، بلکہ قتل و قتال پر۔ تو جنت والوں کی یہ محفلیں اور مجلسیں کہ جس میں بڑے لذتوں کے ساتھ، بڑے شاہانہ ٹھاٹ باڑ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، ہر طرح کی نعمتیں ان کے آس پاس ہوں گی، ان کی خدمت کے لیے نوکر چاکر ان پر گھوم رہے ہوں گے، اور اس حالت میں وہ گپ شپ لگا رہے ہوں گے، دنیا کے حالات بیان کر رہے ہوں گے، لیکن وہاں پر ان کی گپ شپ بھی جو ہے وہ بھی حق کی ہوگی۔ تو اسی حالت میں بات کریں گے، ہر کوئی اپنے اپنے واقعات دنیا کے سنائے گا کہ ان کے کیسے کیسے حالات سے گزرے ہیں، کن کن کافروں بدماشوں کے ساتھ ان کا واسطہ رہا ہے، اور کیا کیا ان کی آزمائشیں دنیا میں ہوتی رہی ہیں۔ تو انہی حالات میں ایک جنتی اپنے ساتھیوں کو بتائے گا، فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، متوجہ ہوں گے ایک دوسرے کی طرف بات چیت کرتے ہوئے، سوال کرتے ہوئے۔ قال قائل منهم انی کان لی قرین، تو کہے گا ان میں سے کوئی کہنے والا، یعنی بات چیت کر رہے ہیں جنتی بیٹھے، ان کی محفل مجلس جمی ہوئی ہے، اور ایک جنتی کہتا ہے ان میں سے انی کان لی قرین، کہ میرا ایک ہم نشین تھا، یعنی اس کے ساتھ کوئی رہنے والا آس پاس گلی محلے میں۔ قرین کا لفظ استعمال ہوتا ہے عام طور پر جو ایک جیسے لوگ ہوں، یعنی ایک جیسے ہونے کا معنی کہ ایک بستی محلے میں رہتے ہوں، ایک ساتھ ان کا رہنا بسنا ہو، یا ایک طرح کے کام کرتے ہوں، یا ایک طرح کی ان کی صفات ہوں۔ یہاں پر صفات تو ایک طرح کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک طرف ایمان والا ہے، دوسرا کافر بے ایمان ہے، تو اس لیے قرین کا لفظ یہاں پر یقینی طور پر اس کا معنی کہ کسی ایک بستی محلے میں، گلی محلے میں رہنے والا جو ملتا ملاتا رہتا ہوگا، اور عام طور پر دنیا میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک ہی گلی کے اندر، ایک ہی محلے کے اندر کافر بھی ہے، مسلمان بھی ہے، مومن بھی ہے، متقی پرہیزگار بھی ہے، فاسق و فاجر بھی ہے۔ تو دنیا کے اندر تو جس طرح ہمیں بتایا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام رکھا ہے آزمائش کا، اس کے مطابق کافر مومن سبھی رہتے ہیں۔ لیکن جنت میں جانے کے بعد وامتاز الیوم ایھا المجرمون، جیسا سورہ یاسین میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجرموں کو وہاں پر الگ کر دے گا، کافروں، فاسقوں، فاجروں کو جہنم کے لیے تیار کر لے گا، اور ایمان والوں کے لیے جنت ہوگی۔
تو اس حالت میں ایک جنتی کہے گا کہ میرا ایک ساتھی، میرا قرین تھا، میرا ایک ساتھی تھا، قریب رہنے والا، کوئی ساتھ لوگ آدمی تھا، تو کیا کہتا تھا؟ یقول اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، وہ کہتا تھا کیا تو بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہے، تو بھی ماننے والوں میں سے ہے۔ تصدیق کرنے کے معنی ایمان لانا، اور تم بھی اس بات کو، یعنی اس بات پر یقین کرتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی، دوبارہ اٹھنا ہوگا۔ یعنی یہ غیر معقول بات ان کے ہاں جو غیر معقول تھی، اور جس کو وہ بالکل اپنے دل دماغ سے لانا ہی اس کو نہیں چاہتے تھے، اور جس کا بڑی ڈٹائی کے ساتھ انکار کرتے تھے کہ مرنے کے بعد کیسے دوبارہ اٹھیں گے۔ تو یہ کافر اس مومن آدمی کا جو ساتھ رہنے والا، قریب رہنے والا کہتا تھا، یقول کہتا تھا اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، کیا تو بھی ہے سچ ماننے والوں میں سے؟ کیا تو بھی اس بات کو سچ مانتا ہے کہ واقعی مرنے کے بعد اٹھنا ہے، دوبارہ کھڑے ہونا ہے، کوئی ایسا کی چیز ہے؟ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، کیا جب ہم مر کھپ چکے ہوں گے، وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، ہم مٹی بن چکے ہوں گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں بن چکے ہوں گے، اِنَّا لَمَدِینُونَ، کیا اس کے بعد بھی ہمیں کوئی جزا سزا دی جائے گی؟ مدینون کا لفظ جو ہے ادان یدین، اسی سے یوم الدین ہے، کہ جس کا معنی بدلہ ہے، جس کا معنی جزا سزا ہے۔ تو کیا ہم جب مر کھپ کے ہڈیاں مٹی بن چکے ہوں گے تو اس کے بعد بھی کوئی دوبارہ زندگی ہوگی جس میں ہمیں جزا سزا ملے گی؟ تو یہ باتیں اس کا کرنے کا انداز ہی ہم کو بتا رہے ہیں کہ کس قدر یعنی کہ قیامت کو، آخرت کو جھٹلا رہا ہے، اور بلکہ قیامت کا تصور کرنا ہی اس کے لیے ممکن نہیں ہے، مرنے کے بعد اس کا دوبارہ اٹھنے کا تصور کرنا ہی اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو جنتی اپنے ساتھیوں کو کہے گا کہ میرا ایک ساتھی ہے، میرے ساتھ رہنے والا، غریب محلے میں رہنے والا، کو ملنے ملانا والا، کہ ایسا بھی وہ کافر تھا، کوئی ایسا بھی بے ایمان تھا کہ جو مجھے بھی بلکہ گمراہ کرنے کی کوشش میں رہتا تھا، اور بلکہ مجھے اکساتا تھا، اس چیز پر تان بازی کرتا تھا کہ تو بھی ان غیر معقول باتوں کو مانتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کھڑے ہونا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور مرنے کے بعد بھی کوئی جزا سزا کا تعلق ہوگا، کوئی معاملہ ہوگا۔ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، کیا جب ہم مر کے مٹی اور ہڈیاں بن چکے ہوں گے، وَإِنَّا لَمَدِینُونَ، کیا اس وقت ہمیں جزا سزا دی جائے گی؟ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ، تو یہ ساتھی، یہ ان جنت والوں کی محفل جمی ہے، اپنا واقعہ اس آدمی کا سنانے کے بعد کہ جو اس کو اس طرح کی باتیں کرتا تھا، اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کیا تم دیکھنا چاہتے ہو اس کو؟ حل انتم، کیا ہو تم مطلعون، جھانکنا چاہتے؟ اطلاع یطلع، کس چیز کو جھانکنا؟ کیا تم اس جہنمی کو، اس کافر کو جھانک کے دیکھنا چاہتے ہو کہ کس حال میں ہے، کس جہنم میں ہے؟ فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، فاطلع، پس وہ دیکھے گا اس پر، اس کو جھانکے گا، فرآہ، پس دیکھے گا اس کو، فی سواء الجحیم، ویسے تو سوا کا لفظی معنی ہوتا ہے برابر ہونا، لیکن یہاں پر سوا کے معنی اس کے درمیان ہونا۔ تو دیکھے گا یہ جنتی آدمی، نیک آدمی جو جنت میں جا چکا ہے، اپنے اس قرین کو، اس بستی محلے کے اپنے رہنے والے کو، ساتھی کو دیکھے گا، تو دیکھے گا کہاں پر؟ فی سواء الجحیم، جہنم کی گہرائی میں، جہنم کے درمیان، اور کوئی شکنی کے درمیان کی جگہ عام طور پر دوسری جگہوں کی نسبت زیادہ ہموار برابر ہوتی ہے۔ تو اس کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھے گا، جہنم کے درمیان میں۔ قال تاللہ ان کدت لتردین، تو کہے گا یہ جنتی آدمی اس اپنے جہنمی قرین کو کہے گا، تاللہ، اللہ کی قسم، جس طرح اللہ ہے اللہ کی قسم، اس طرح تاللہ، تا کے ساتھ اللہ کی قسم آتی ہے۔ ان کدت لتردین، ان کدت، قریب تھا کہ تو مجھے، تردینی اصل ہے مجھے ہلاک کر دیتا، قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دیتا۔ کیا مطلب ہلاک کرنے کا؟ کہ میں بھی تیری طرح قیامت کا انکار کر دیتا، قیامت کا بلکہ مذاق اڑاتا، جس طرح تو مذاق اڑاتا رہا ہے، اور قیامت کا انکار کر کے جس طرح تو جہنم میں پہنچا ہے، ایسے میں بھی جہنم میں جا پہنچتا۔ اور اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کے برے ساتھی، بری محفلیں، ان کے کس قدر خطرناک آثار ہیں، اثرات ہیں، کہ آدمی ممکن ہے کہ صرف ساتھی محفل کی وجہ سے ہی جہنم میں چلا جائے، اور ساتھی محفل کی وجہ سے ہی وہ جو ہے وہ یعنی اللہ کے عذاب کا مستحق بن جائے۔
تو یہاں پر اللہ کی قسم کھا کے کہے گا ان کی تلتردین، قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا، مجھے ہلاکت میں ڈال دیتا، یعنی مجھے بھی گمراہ کر دیتا۔ اور یہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے هل انتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحیم، پس وہ اطلاع اس کو دیکھے گا تو دیکھے گا اس کو کہ جہنم کے اندر گہرائی میں پڑا ہوا ہے، اور کہے گا کہ اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا۔ اور آگے کی جو آیتیں بھی آ رہی ہیں، تو لیکن یہاں تک جو اس آیت تک ان کی تلتردین، یہاں تک اس میں ظاہر خطاب کس کو ہے کہ جنتی جو ہے وہ جہنم میں اپنے اس قرین کو خطاب کر رہا ہے۔ اب جنت اور جہنم اس میں کتنے ہزاروں میلوں کے فاصلے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، کہ جس جنت کی خوشبو ہی 40 سال کے عرصے سے آنا شروع ہو جاتی ہے، اس جنت کا جہنم سے دوری کس قدر ہوگی؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت اور جہنم کس قدر دور ہوں گی آپس میں۔ لیکن یہاں پر پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں، قرآن میں پڑھ رہے ہیں کہ جنتی جو ہے وہ جہنم والے سے مخاطب ہوگا، بلکہ اس کو دیکھ بھی رہا ہوگا اور ایک دوسرے سے باتیں بھی کر رہے ہوں گے ہزاروں میلوں کے فاصلے ہونے کے باوجود۔ اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم بلکہ آخرت میں یہ دوریاں، یہ فاصلے کوئی حیثیت نہ رکھتے ہوں گے، نہ فاصلے طے کرنے میں اور نہ بات چیت کرنے کے حوالے سے، نہ کسی کو دیکھنے سننے کے حوالے سے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت والوں کو اور اس طرح بلکہ جہنمیوں کو بھی سننے دیکھنے کی کس قدر قوت صلاحیتیں دے گا، کہ ہزاروں میلوں کے فاصلے سے ہی بغیر کسی، آج تو ہم دیکھ رہے ہیں موبائلوں کے ذریعے سے موجودہ ٹیکنالوجی، ہم کو ہزاروں میل دور بیٹھا شخص بھی دیکھ بھی رہے ہیں، اس سے باتیں بھی کر رہے ہیں۔ تو لیکن وہاں پر بغیر ان کس طرح کی ٹیکنالوجی، ان کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی طرف سے ہی ایسے انتظام رکھے گا کہ جنتی جہاں بھی ہوگا، جہنمی جہاں بھی ہوگا، جس جہنم کی گہرائی میں پڑا ہوگا اور جنتی جس جنت کے اعلیٰ شان اس کے جگہوں میں ہوگا، بالا خانوں میں ہوگا، تو وہیں پر یعنی کہ صرف ہزاروں میلوں نہیں بلکہ ہزاروں سالوں کی دوری سے ہی وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوں گے اور بلکہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوں گے، تو جس میں ان کے سننے دیکھنے کی قوت و طاقتوں کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کے بعد اس طرح جہنمیوں کو بھی آخرت میں اللہ تعالیٰ کیا کیا طاقتیں قوتیں دیکھنے کے لحاظ سے دے گا۔ اگرچہ جنتیوں کے لیے طاقتیں ان کے لیے نعمت ہوں گی، اور جہنم کے لیے اس طرح کی طاقتیں ملنا ان کے لیے اور عذاب کا ذریعہ ہوں گی۔ ظاہری بات ہے جب یہ جہنمی اپنے اس بستی محلے کے آدمی کو دیکھے گا کہ جنت کے عالی شان مقامات میں تختوں پر بیٹھا ہوا ہے، تو اس جہنمی کو جو عذاب ہو رہا ہوگا وہ تو عذاب تو ہے ہی ہے، اس عذاب سے بڑھ کر اس کے دل میں جو حسرت پیدا ہوگی اور جو غم افسوس پیدا ہوگا، اس نے جو نیکی کا رستہ چھوڑا، ہدایت کا رستہ چھوڑ کر جہنم میں آیا، تو یہ الگ سے اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور جب کہ جنتی کے لیے ایک بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ اسی نعمت کا الحمدللہ اللہ تعالیٰ یہی نعمت بیان کرتے ہوئے سورۃ مطففین کے آخر میں فرماتا ہے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، پس آج کے دن کافر جو ہیں، پس آج کے دن یعنی جنت میں جانے کے بعد ایمان والے کافروں کا مذاق اڑا رہے ہوں گے، علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے جہنمیوں کا، اور کہیں گے هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کیا کافروں کو بدلہ مل گیا اس کا جو کرتے تھے۔ یعنی ان آیتوں کا معنی یہ ہے کہ جس طرح ان آیتوں کو بھی ساتھ ملا لیا جائے سورۃ صافات کی آیتیں، کہ جنتی اپنی جنت کی محفلوں میں بیٹھے ہوئے تختوں پر شاہانہ انداز سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہوئے جہنمیوں کو دیکھیں گے تو جہنمیوں کو دکھائے جائیں گے اور جہنمیوں سے بات چیت کریں گے، تو بلکہ ان کا صرف بات چیت نہیں کریں گے بلکہ سورۃ مطففین میں فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، پس آج کے دن ایمان والے جو ہیں کافروں کا مذاق اڑا رہے ہوں گے۔ تو جسے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر اگر ایمان والوں کے لیے یہ نعمتیں ہیں جنت میں، آنکھوں کا نگاہوں کا زیادہ تیز ہونا، کانوں کا زیادہ سننا ان کا،
تو جہنمیوں کے لیے یہی چیزیں کیا ہیں، ان کے لیے عذاب ہوں گے کہ جنتی جب ان کا مذاق اڑا رہے ہوں گے کسی چودھری بدماش کا، کسی سردار کا، تو ان کا حال کیا ہوگا؟ علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے۔ تو بات کر رہے تھے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جو ہے وہ کس قدر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قوت طاقتیں اور صلاحیتیں دے گا کہ بغیر کسی جو موجودہ دنیا کے وسائل ہیں، ان وسائل کے بغیر ہی وہ ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے، چاہے وہ ہزاروں سالوں کے فاصلے پر، دوریوں پر بھی کیوں نہ ہوں۔ قالت اللہ ان کدت لتردین، کہے گا اپنے وہ جہنمی جو قرین تھا اس کو کہ قریب تھا کہ تو مجھے گمراہ کر دیتا۔ اور اس سے ہم نے بتایا ہے کہ انسان کو متربع ہونا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے اپنے ساتھیوں سے، کہ اس کے ساتھی اس کو کس طرف لے جا رہے ہیں، کیا جہنم کو لے جا رہے ہیں، جنت کو لے جا رہے ہیں۔ اور تردینی اردہ یردی ہوتا ہے کسی کا ہلاک کر دینا، کسی کو ہلاکت میں ڈالنا۔ ولولا نعمت ربی، اور اب اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی، لکنت من المحضرین، تو میں بھی ہوتا حاضر کیے جانے والوں میں سے۔ یعنی یہ تو صرف محض اللہ کا فضل ہے کہ جس نے اپنے فضل سے مجھے اس کفر سے، اس بے ایمانی سے بچا لیا، اور اس کافر اور اس بے ایمان آدمی کے اس کے پراپیگنڈوں سے، اس کی باتوں سے مجھ کو بچا لیا، ورنہ یہ مجھے قریب تھا کہ مجھے بھی ساتھ گمراہ کر دیتا اور میں بھی ڈگمگا جاتا اور کفر کی راہ پر چل پڑتا، آخرت کا انکار کر دیتا۔ تو لولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اور اگر مجھ پر رب کی نعمت نہ ہوتی تو میں بھی حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوتا، حاضر کیے جانے والوں میں سے، یعنی کہ جو جہنم میں لائے جانے والے، کیونکہ جنت والوں کو تو عزت و تکریم کے ساتھ جنتوں میں ان کو بھیجا جائے گا، فرشتے ان کے استقبال کریں گے۔ لیکن یہاں پر محضرین، حاضر کیے جانے والے، کہ جس طرح کسی مجرم کو عدالت میں حاضر کیا جاتا ہے، کسی مجرم کو جیل میں حاضر کیا جاتا ہے، لایا جاتا ہے، تو ایسے ہی ان مجرموں کو بھی جہنم میں لایا جائے گا، حاضر کیا جائے گا، ان کے نہ چاہنے کے باوجود بھی۔ فَأَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ، افما نحن، کیا نہیں ہیں ہم، بمیتین، فوت ہونے والے، مرنے والے، الا موتتنا الاولی، مگر صرف اپنی پہلی موت، وما نحن بمعذبین، اور ہم نہیں ہیں عذاب دیے جانے والے۔ بعض علماء نے ان آیتوں کو اسی جہنمی کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ جنتی جو ہے بتائے گا اس کو، کیا ہم ایک ہی موت ہم کو جو آنا تھی آ گئی، اور اب اس کے بعد دوبارہ موت نہیں آنی، اب جو جنت میں ہے وہ جنت میں ہے، اور جو جہنم میں ہے جہنم میں چلا گیا۔ لیکن اکثر مفسرین نے ان آیتوں کو منسوخ، یعنی کہ ان آیتوں کا تعلق جوڑا ہے جنت والوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے۔ تو قالت اللہ ان کدت لتردین ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، یا تردین تک جو ہے یہ ان کا مکالمہ ختم ہو جاتا ہے کہ جو جنتی اور جہنمی کا ہے۔ اس کے بعد جنت والے آپس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا بیان کر کے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، کہ اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی تو میں بھی حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوتا، جن کو جہنم میں لے جایا جاتا ہے، جو جہنم جانے والے ہیں۔ افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی، کیا ہم نہیں ہیں مرنے والے مگر پہلی ہی موت، یعنی ایک ہی موت جو ہم کو آئی ہے، اس کے بعد دوبارہ کو موت، دوسری موت نہیں۔ اور دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے سورۃ دخان میں، ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین۔ ہاں، کافروں کا وہاں پر کہنا، اگر پہلا مان لیا جائے جو کہ کافر کو مخاطب ہونا ہے، تو کافر کیا کہتے تھے کہ ہم کو صرف ایک ہی موت آنی ہے، اور اس کے بعد ہم اٹھائے نہیں جائیں گے، اس کے بعد ہم کھڑے نہیں کیا جائیں گے۔ اور یہاں پر کہا کہ وما نحن بمعذبین، اور نہیں ہم عذاب دیے جانے والے۔ لیکن زیادہ ایسا کا تعلق معلوم یہ ہوتا ہے معنی کے اعتبار سے کہ یہ جنتیوں کے آپس کی گفتگو ہے۔ پہلے جہنمی سے مخاطب ہوں گے، اور جہنمی سے مخاطب ہونے کے بعد پھر آپس کی بات چیت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اللہ کے احسانات کا ذکر کرتے ہوئے، کیونکہ یہ بھی ان کے لیے ایک الگ سے نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات، اللہ کی نعمتیں، جہنم سے بچ جانا، جنت میں آ جانا، اور یہ اس جنت کو پا لینا، ایک الگ سے ان چیزوں کو یاد کرنا بھی ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی۔ الا موتتنا الاولی، کہ ہماری جو پہلی موت آ گئی ہے، وما نحن بمعذبین، اور نہیں ہیں ہم عذاب دیے جانے والے۔ یعنی اس جنت میں آنے کے بعد نہ نکلنا ہے جنت سے، نہ کوئی عذاب ہے اور نہ کوئی موت ہے اور نہ کوئی اور چیز ہے، بلکہ ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، جنت کی نعمتوں کو پانا ہے، اور یہاں پر ہمیشہ نعمتیں ملتی ہی رہیں گی، بڑھتی ہی رہیں گی، کم نہ ہوں گی،
ملتی رہیں گی، کبھی ختم نہ ہوں گی، اور جنت میں رہنے والے بھی ہمیشہ وہاں پر رہیں گے، زندہ ہی رہیں گے، کبھی فوت نہ ہوں گے، کبھی ان پر بڑھاپا، جوانی کو مرد کمزوری نہ آئے گی، بلکہ ہمیشہ جوانی طاقتیں ہی رہیں گی۔ ان هذا لهو الفوز العظیم، ہاں یہ ہے جو بہت بڑی کامیابی ہے، اور کسی کو کامیابی پانا ہو تو، کامیابی کو دیکھنا ہو تو یہ کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، اللہ ماتا ہے کہ جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ ہے جو کامیاب ہے۔ دنیا کی کامیابیاں، کوئی اپنے کاروبار بزنس میں بڑا آگے بڑھ جاتا ہے، بڑا مال کما لیتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ بڑا کامیاب، کوئی کسی سیاست کے میدان میں الیکشن جیت کر کوئی کرسی حکومت حاصل کر گیا تو کہتے بڑا کامیاب، کوئی اپنے کسی اور فیلڈ میں کوئی اپنا نام اونچا کر گیا، اچھی شہرت پا گیا تو کہتے بڑا کامیاب۔ لیکن یہ کامیابیاں حقیقت میں اصل ناکامیاں ہیں جب تک اس کے ساتھ ایمان تقویٰ نہیں ہے۔ اگرچہ فرعون جیسے تاج و تخت بھی کیوں نہ انسان کو مل جائیں، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو فرعون دیکھے کہاں پر ہے۔ ہاں، فرعون کے حال کو، اس کے انجام کو دیکھ کر کوئی کہے گا کہ فرعون کامیاب تھا؟ اگر قارون جیسے خزانے بھی کسی کو مل جائے لیکن بغیر ایمان کے، بغیر ہدایت کے، تو قارون ہزاروں سالوں سے کس جہنم میں پہنچا ہوا ہے۔ ہاں، اس کا یہ انجام دیکھ کر کوئی کہے گا کہ قارون کامیاب تھا۔ اس لیے حقیقت میں ہمیں کامیابی اور ناکامی کے مفہوم کو بھی جاننے کی ضرورت ہے، اور ان مفہوموں کو سمجھنے کی اور بدلنے کی ضرورت ہے جو آج ہمارے ہاں بن چکے ہیں، کہ کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کا عہدہ منصب بڑا ہے، کسی کی شہرت بڑی ہے تو سمجھتے کہ بڑا کامیاب ہے۔ یہ اصل میں کامیابی نہیں، اصل یہ ناکامیاں ہیں کہ آدمی ان چیزوں میں جتنا آگے بڑھتا ہے، دنیا داری کے اندر، اپنی بدکاری بے حیائی کے اندر، ان چیزوں میں جتنی زیادہ شہرتیں پاتا ہے اتنا ہی زیادہ مجرم بنتا ہے، اتنا اللہ کے عذاب کا زیادہ مستحق ہوتا ہے۔ اس لیے کامیابی کا اصل مفہوم یہ ہے، ان ھذا لہو الفوز العظیم۔ وہ فوز العظیم کیا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی جنتوں کو جا پہنچنا، جنتوں کو پا لینا، اللہ کے عذاب سے بچ جانا، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں کی نعمتوں کو پا لینا، یہ ہے جو اصل کامیابی ہے، یہ ہے جو فوز العظیم ہے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ہاں یہ ہے جو اصل کامیابی ہے کہ جس کے لیے ایک عمل کرنے والے کو عمل کرنا چاہیے، یعنی دنیا کی دوڑ میں نہیں لگنا چاہیے، بلکہ اصل یہ کامیابی ہے جس کو حاصل کرنے کی کوشش ہو، جس پر انسان کی توجہ ہو کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں کو پا لینا، جنتوں میں رہنا، اس کی نعمتوں کو لینا اور وہاں پر جنتوں کے مزے اڑانا، یہ اصل کامیابی ہے کہ جو بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہی ہے جو اصل چیز ہے جس پر عمل کرنے والوں کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ اس لہٰذا اسی کام کے لیے، اس طرح کے کاموں کے لیے یا اس طرح کی کامیابیوں کو پانے کے لیے فلیعمل العاملون، عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ یعنی اگر آگے بڑھنا ہے، کوئی عمل کرنا ہے، کوئی محنت کوششیں کرنا ہے، کوئی دن رات اپنے صرف کرنا ہے، کوئی اپنے یعنی کہ اپنے ہر طرح کی سر دھڑ کی اپنے بازی لگانا ہے، تو یہ وہ جنتے ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے، جن کامیابیوں کو پانے کے لیے انسان کو یہ سارا کچھ کرنا چاہیے، نہ کہ دنیا کی دوڑ میں لگ کر آخر میں جہنم میں جا پہنچے، دنیا کے مال دولت کما کر، دنیا کی کرسیاں حکومتیں لے کر آخر میں جہنم ٹھکانا ہو، یہ ناکامی ہے، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہمیں کامیابی کا مفہوم بھی واضح ہوا کہ اصل کامیابی ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں کو پا لینا ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، کہ جو ہے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، پس یقیناً یہ ہے جو کامیاب ہے۔ تو ضرورت ہے اس مفہوم کو صحیح کرنے کی کہ جو اکثر بیشتر ہمارے ہاں آج پلٹا ہوا ہے، الٹا ہوا ہے، کہ کسی کے مال و دولت کو، عہدے منصب کو، ان چیزوں کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا کامیاب ہے۔ کامیابی اصل ایمان میں ہے، تقویٰ میں ہے، نیکی پرہیزگاری میں ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ہے، قرآن سنت کی اتباع میں ہے، یہ ہے جو اصل کامیابی کا راستہ ہے۔ تمہارے دیکھیں آج کی آیتوں کو، فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پس وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے سوال کرتے ہوئے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، کہے گا ان میں سے کوئی کہنے والا، إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، کہ بے شک میرا تھا ایک ساتھی، یقول، کہتا تھا، أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، کیا تو بھی ہے ان میں سے جو سچ مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، کیا جب ہم مر کے مٹی اور ہڈیاں بن چکے ہوں گے، أَإِنَّا لَمَدِينُونَ،
کیا پھر ہم لمدینون، جیسا ہمیں بتایا کہ ادان دین کے معنی جزا سزا، کہ ہمیں اس وقت جزا سزا دی جائے گی، ہمیں اس وقت جو ہے بدلہ دیا جائے گا۔ قال هل انتم مطلعون، تو کہے گا جنتی اپنے ساتھیوں کو کیا تم دیکھنا چاہتے ہو، جھانکنا چاہتے ہو؟ فطلع، پس وہ جھانکے گا، فرآہ فی سواء الجحیم، پس وہ دیکھے گا اپنے قرین کو، اپنے ساتھی کو، جہنم کی گہرائی میں، جہنم کے درمیان۔ قال، کہے گا تاللہ، اللہ کی قسم، ان کتا، قریب تھا کہ تو لتردینی، مجھے بھی ہلاک کر دیتا، لیکن یا ختم کیا گیا ہے آیتوں کے، یعنی کہ اس کے اپنے سیاق کے مطابق کہ ان کتا لتردین، کہ قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا۔ ولولا نعمت ربی، اور اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی، لکنت من المحضرین، تو میں بھی ہوتا حاضر کیے جانے والوں میں سے۔ اور لولا نعمت ربی کے اندر ایک مزید ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کو اسی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ہدایت حاصل کرنی، میں ہدایت پر آ گیا، بلکہ اللہ کی نعمت، اللہ کی نعمت سے مجھے جو ملا ہے ملا ہے۔ افما نحن بمیتین، کیا ہم نہیں ہیں فوت ہونے والے، الا موتۃ الاولی، مگر ہماری پہلی موت جو آنی ہے ہم کو، وما نحن بمعذبین، اور نہیں ہیں ہم عذاب پانے والے۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، یہ ہے جو بہت بڑی کامیابی ہے، لمثل ھذا، اسی طرح کے کاموں کے لیے، اس طرح کے یعنی کہ جنتوں کے لیے، اس طرح کی کامیابیوں کے لیے ہی فلیعمل العاملون، عمل کرنا چاہیے عمل کرنے والوں کو، عمل کرنے والے عاملوں کو ایک یہ کام کرنا چاہیے جو ان کو ان جنتوں کو جا پہنچائے۔ بارک اللہ فیکم۔